پھر سچ میں ملیحہ خان کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی۔ زرمینہ بیگم ذرا ذرا سی بات پر اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتی تھیں۔ وہ اپنے جوان بیٹے کی موت کا بدلہ ہر پل اسے اذیت دے کر لے رہی تھیں۔ جب ان کے بدلے کی آگ ٹھنڈی نہ ہوئی تو وہ شہروز کو اکسانے لگی۔ تمہیں کتنی ہمدردی ہو رہی ہے اس قاتل کی بہن سے۔ میں نے تمہیں نہیں دیکھا شہروز خان کہ تم اپنے بھائی کا بدلہ لے رہے ہو۔ اماں سائیں، سارا اقتدار تو میں نے آپ کو دے دیا ہے، آپ کا جو دل چاہے اس کے ساتھ کریں۔ وہ نظریں چرا لیتا، دل میں کہیں کسک سی اٹھتی تھی۔ محبت تیرے بھی بڑے غم ہیں، تو سامنے آئی بھی تو کس حال میں؟ اس کی خاموشی زرمینہ بیگم کو آگ لگا رہی تھی۔ میں اسے تمہارے ہاتھوں سے پٹتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی حالت ایسی کر دو کہ اپنے زخموں کو لے کر رات دن تڑپتی رہے۔ شہروز خان نے لب بھینچے تھے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں اماں سائیں، وہ ایک قاتل کی بہن ہے۔ کس قدر تکلیف سے گزرا ہوگا بہروز لالا جب اس جانور نے بندوق کی گولیاں ان کے سینے میں اتاری ہوں گی۔ اگر ہم دشمنوں سے ہمدردی کرنے لگ جائیں تو وہ ہم پر حاوی ہو جائیں گے۔ یہی سوچ کر وہ غصے میں اٹھا تھا۔ اس کے غصے سے جلتی ہوئی آنکھیں سرخ چہرے کو دیکھ کر زرمینہ بیگم کے کلیجے میں جیسے ٹھنڈ پڑی تھی۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ضرور یہ ملیحہ کے ساتھ کچھ برا کرنے والا ہے۔ وہ بھی تیش میں آ کر اسٹور روم میں آیا تھا جہاں پر وہ زمین پر بچھی چادر پلیٹی بخار میں پھنک رہی تھی۔ اس نے وہیں سیاہ شیشوں والی چادر اپنے وجود پر لپیٹ رکھی تھی۔ انتہائی پرانی اور بوسیدہ کپڑے اسٹور میں کچھ بھی نہ تھا۔ ٹھنڈے فرش پر وہ ایک کپڑے پر لیٹی تھی۔ باوجود بخار کے اس نے آج حویلی کا سارا کام کیا تھا۔ قریب ہی ایک چنگیر رکھی تھی۔ اسے جانوروں سے بھی بدتر کھانا دیا جاتا، سوکھی روٹی اور پانی۔ کبھی کبھی حویلی کی پرانی ملازمہ کلثوم اس پر ترس کھا کر اسے کچھ چوری چھپے دے کر چلی جاتی تھی، لیکن اس پر بھی وہ زرمینہ بیگم کے خوف سے قدم رکھنے سے گریز ہی کرتی۔ آج یوں اسے زمین پر پڑے دیکھ کر شہروز خان کو دھچکا سا لگا تھا، جیسے وہ جو غصے اور بدلے کی آگ میں جلتا ہوا یہاں آیا تھا، اس کے پاس اسے اس حالت میں دیکھ کر وہ جیسے ہوش کھو بیٹھا تھا، بخار سے نیند میں ہوش۔ ملیحہ نے جیسے اسٹور میں کسی کی موجودگی کا احساس کیا تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ تو سمجھی کہ شاید زرمینہ بیگم یا کوئی ملازمہ ہو، لیکن اپنے سامنے کھڑے لمبے چوڑے سبز آنکھوں والے خوبصورت خبرو مرد کو دیکھ کر اس نے فوراً ہی پوری چادر اپنے وجود پر لپیٹ لی تھی۔ کمزوری اور تھکن سے اس کا نازک وجود کانپ رہا تھا۔ اچانک شہروز کے دلی جذبات بدلے تھے، نہ جانے کیسے بدلے، اور نفرت کی آگ پہ وہ محبت حاوی ہو گئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ اس نازک وجود کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لے، اسے اپنے کمرے میں لے جائے، اس کی ساری تھکن، اس کے سارے دکھ درد تکلیفیں اپنے وجود میں سما لے۔ سائیں، کوئی کام ہے؟ اس کی آواز میں بلا کا خوف تھا۔ وہ اندر سے بے بس تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آج اسے اس حال میں دیکھ کر ایک طرف تو دل خون کے آنسو رو رہا تھا اپنی بے بسی مجبوری پر، تو دوسری طرف دماغ کہہ رہا تھا کہ قاتل کی بہن کا یہی حال ہونا چاہیے، اسے ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تبھی وہ تیزی سے پلٹا تو سامنے سے آتی کلثوم کو دیکھ کر چونک گیا، جو ہاتھ میں ایک پانی کا گلاس اور ہتھیلی میں کچھ چھپائے ہوئے تھی۔ شہروز خان کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا لے کر جا رہی ہو تم اس کے پاس؟ ماتھے پر ڈھیروں چکن لیے وہ کلثوم کو گھورا تھا، جس کی جان ہتھیلی میں آ گئی تھی۔ وہ سائیں، میں یہ گولی، وہ ملیحہ بی بی کل سے بخار میں تڑپ رہی ہے تو میں یہ گولی لائی تھی۔ کلثوم نے ڈرتے ڈرتے اپنی ہتھیلی اس کے سامنے کی تھی۔ شہروز نے کرب سے آنکھیں بند کی تھیں، پھر کچھ کہے بنا آگے بڑھتا چلا گیا۔ شام ہوئی تو سب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ تبھی زرمینہ بیگم بلند آواز میں کہنے لگی، دشمن خوش ہو رہے ہیں کہ ہماری حویلی میں غم کی فضا اور اداسی کی حالت ہے، لیکن دشمن کی یہ خوشی میں خاک میں ملا دوں گی۔ شہروز خان، میں تمہارا نکاح کر رہی ہوں پلوشہ گل سے۔ بہروز کی موت کو 6 مہینے ہو گئے ہیں، اور جن 6 مہینوں سے میں پل پل جی رہی ہوں، مر رہی ہوں، جب اس منحوس کو دیکھتی ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لے لوں۔ زرمینہ بیگم گرم سالن کی پلیٹ اس کے اوپر دیکھ کر بھاری تھی، تکلیف اور جلن سے اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ وہیں شہروز خان نے سر اور جھکا لیا تھا، اپنی سالن کی پلیٹ پر وہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، جو نیچے فرش پر لیٹی تکلیف سے تڑپتی مظلومیت کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ تم نے کوئی جواب نہیں دیا شہروز خان۔ اب زرمینہ بیگم کے لہجے میں غصہ تھا۔ جو آپ کی مرضی اماں سائیں، مجھے بھلا آپ کی بات پر کیا اعتراض ہے؟ اس نے بھی مسکرا کر ماں کو جواب دیا تھا۔ ملیحہ کو لگا اتنی تکلیف اسے اس گرم سالن اپنے وجود پر گرنے سے نہیں ہوئی جتنی تکلیف اسے اس بات سے ہو رہی ہے کہ زرمینہ بیگم شہروز خان کی دوسری شادی کرنی چاہ رہی ہیں۔
بیٹے کا جواب سن کر وہ تفاخر سے کہنے لگیں، آخر دشمنوں کو بھی پتہ چلے کہ جس خان حویلی کے بیٹے کو انہوں نے اپنی بیٹی ونی میں دی ہے اس کی شادی ہونے جا رہی ہے، دھوم دھام سے، وہ بھی کسی اور سے۔ نہ صرف ان کی بیٹی پر ہم سوتن لا کر بٹھائیں گے بلکہ یہ ہمیشہ بانجھ بن کر اس حویلی میں ہماری ٹھوکریں کھائے گی۔ زرمینہ بیگم نے آگ اگلتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ تو بہت اچھا فیصلہ کیا اماں سائیں آپ نے۔ مہروز خان جو ان دونوں کی باتیں چپ چاپ سن رہا تھا بولے بنا نہ رہ سکا، تبھی اس کی نظر اس سب آنکھوں والی خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ بھائی کو اس میں ذرا دلچسپی نہیں، حالانکہ ونی میں آئی لڑکیوں کو تو وہ حالت کرنی چاہیے کہ دن میں وہ حویلی کا کام کریں اور رات میں ہمارا۔ وہ دل ہی دل میں کچھ غلیظ منصوبے بنا رہا تھا۔ شہروز خان کھانا کھاتے ہی زمینوں پر چلا گیا تھا، تبھی زرمینہ بیگم اپنے کمرے میں چلی آئیں اور پھر انہوں نے چلاتے ہوئے ملیحہ کو پکارا تھا، چلے لڑکی، ادھر ٹانگیں دبا میری۔ وہ کامتے ہاتھوں سے کھڑے کھڑے ہی ان کی ٹانگیں دبانے لگی، جبکہ انہوں نے کافی سارا سامان بیڈ پر پھیلایا ہوا تھا۔ پھر وہ کلثوم کو تراتے ہوئے کہنے لگی، یہ دیکھو، ہم نے یہ سارا سامان شہروز خان کی دلہن پلوش خگل کے لیے بنوایا ہے۔ یہ بھاری بھاری گہنے اور یہ خوبصورت کپڑے اگلے مہینے کی 20 تاریخ کو ہم شہروز خان کی دلہن اس خان حویلی میں لے کر آئیں گے۔ زرمینہ بیگم نے اپنی شعلے بار نگاہیں ملیحہ کے چہرے پر پکائیں۔ اس کی گھنی سیاہ پلکیں بری طرح لرز رہی تھیں، لیکن وہ خاموشی سے ان کے پاؤں دباتی رہی۔ اپنی بات کا اثر نہ دے کر زرمینہ بیگم نے اسے پاؤں سے زوردار دھکا دیا تھا۔ منحوس ماری، ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا تیرے؟ دھکا کھاتے ہی وہ نیچے زمین پر جا گرتی، لیکن اچانک ہی شہروز خان کمرے میں داخل ہوا تھا، جس کے چوڑے وجود سے ٹکراتی وہ زمین پر گرنے سے بال بال بچی تھی۔ شہروز خان نے اچانک ہی اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر تھام لیا تھا، جس کی چادر ڈھلک گئی تھی۔ زرمینہ بیگم نے یہ منظر آگ اگلتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ شہروز خان نے پل بھر میں ہی اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن چادر سمیٹتی ملیحہ فوراً ہی کمرے سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ وہ ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا، جس نے اسے دیکھتے ہی رخ موڑ لیا تھا۔ میں دیکھتی ہوں کہ اس لڑکی کو دیکھ کر فوراً تمہاری آنکھوں میں نرمی در آتی ہے۔ میں نے تو ایسا نہیں سوچا تھا شہروز، تم تو میرے سب سے لاڈلے اور فرما بردار بیٹے ہو، پھر کیوں میری ہدایت پر عمل نہیں کرتے؟ جب تک تم اپنے ہاتھوں سے اسے سزا نہیں دو گے میرے دل کو سکون نہیں پڑے گا۔ اس نے ایک بار پھر لب بھینچ لیے تھے۔ ماں کی بات کا وہ کیا جواب دیتا؟ میں کیا کروں اماں سائیں جس سے آپ خوش ہو جائیں؟ تبھی زرمینہ بیگم نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جسے سن کر شہروز خان کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ اتنے بھیانک سزا وہ اس لڑکی کو کیسے دے سکتا ہے جو کبھی اس کے دل کی شدید چاہت رہی تھی؟ آندھی طوفان ہوتا یا اسے بخار ہوتا، وہ درد تکلیف سے تڑپ رہی ہوتی، لیکن اس حویلی کا کام لازمی اس کے ذمہ تھا۔ کبھی کبھی کلثوم جو اس حویلی کی پرانی ملازمت تھی اس پر مہربانی کرتی اور مالکوں کے لیے جو کھانا پکتا اس میں سے وہ اسے بھی چپکے سے دیکھ کر چلی جاتی، ورنہ اس کے نصیب میں سوکھی روٹی پانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ ظلم جو کوئی انسان کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، زرمینہ بیگم اس پر ہر ظلم آزما چکی تھی۔ وہ بھی بڑی سخت جان بن چکی تھی۔ اس دن باڑے سے دودھ کی بالٹی اٹھاتے اچانک ہی سارا دودھ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش کو سفید کر گیا تھا۔ حویلی کی دوسری ملازمت نے مرچ مسالے لگا کر یہ خبر زرمینہ بیگم کے کانوں تک پہنچائی تھی۔ وہ جو خوف سے پہلے ہی کانپ رہی تھی کہ اتنا بڑا نقصان کرنے کے بعد نہ جانے وہ ظالم عورت اس کا کیا اشر کرنے والی ہے، لیکن وہ جب کمرے میں آئی تو اس کی چیخیں حویلی کے ہر ملازم، ہر انسان نے سنی تھیں، سوائے شہروز خان کے، کیونکہ وہ اس وقت حویلی میں نہیں تھا۔ زرمینہ بیگم نے اسے اس نقصان پر بری طرح مارا پیٹا تھا۔ اس کی پوری کمر زخموں سے چور چور ہو چکی تھی۔ رات کو تکلیف سے کراہتی وہ بری طرح تڑپتی، بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی، جب قریب سے گزرتے شہروز خان نے اس کی آہیں سن لی۔ میں خود کو روک نہیں پایا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پاس چلا۔ ملیحہ نے کسی کی موجودگی کا احساس کرے کہ ایک دم ہی اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ شہروز خان کو سامنے کھڑے دیکھ کر وہ کامتے وجود کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا کوئی تکلیف ہے؟ ملیحہ نے ایک سسکاری بھری تھی پر نفی میں سر ہلا دیا۔ بخار تو نہیں؟ شہروز خان آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چیک کرنے لگا تو 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اچانک ہی اس کا نازک وجود دیوار سے ٹکرایا تھا اور جسم پر لگی چوٹیں پھر سے درد کرنے لگیں۔ شہروز خان جان گیا تھا کہ کوئی تو مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ آج اتنی اذیت میں ہے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیا اماں سائیں نے کچھ کہا ہے؟
تب اس نے پہلی بار آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر شہروز خان کی طرف دیکھا تھا۔ بنی میں آئی ہوئی ایک بے زبان جانور ہوں سائیں، کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ شہروز خان لاکھ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے بھائی کے قاتل کی بہن، اس کے باوجود بھی اس پہ اپنے دل میں اس لڑکی سے نفرت پیدا نہیں کر پایا تھا۔ بتاؤ سچ سچ مجھے، کیا کیا اماں سائیں نے آج؟ اس نے جیسے ہی ملیحہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ایک دم سے ہی کرانے لگے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے جسم میں کوئی نہ کوئی زخم ہے، تبھی تو وہ حال سے بے حال ہے۔ آ جاؤ میرے کمرے میں تمہارے زخموں پر مرہم لگا دیتا ہوں۔ اس نے بڑی نرمی سے ملیحہ سے کہا تھا تو اس نے ساتھ انکار کر دیا تھا۔ رہنے دیجیے سائیں، اگر آپ کی اماں سائیں نے دیکھ لیا تو شاید مجھے کل کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہو۔ اگر آج مرہم نہیں لگاؤں گی تو کل کام کیسے کروں گی؟ جانتی ہو نا اس حویلی کے کتنے سخت اصول ہیں۔ شہروز خان نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، پھر اپنے ساتھ اسے کمرے میں لے آیا تھا جہاں پر آنے سے بری طرح گھبرا رہی تھی۔ دکھاؤ کہاں پر زخم ہے؟ اس نے درد کم کرنے والا مرہم اپنی دراز سے نکالا تھا۔ ملیحہ کیسے اسے بتاتی کہ اس کی کمر پوری نیلو نیل ہوئی پڑی ہے۔ شہروز خان نے خود جس کی قمیض سے ٹائی تو پھر اس کا نیلو نیل جسم دیکھ کر ضبط سے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ آج بے پناہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ کاش وہ اس نازک لڑکی کو بنی میں نہ مانگتا تو آج اس حال میں نہ ہوتی۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے سب اسی کا قصور ہے۔ وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ رہا تھا جبکہ ملیحہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی موٹی سیاہ بالوں والی چوٹی اس کے کندھے پر پڑی تھی جبکہ شہروز خان اس کے زخموں پر مرہم لگا دیا تھا۔ ملیحہ نے فوراً اپنی شرٹ نیچے کر لی تھی۔ جیسے اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگی اچانک شہروز خان نے اسے ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد اور آرزو تھی جسے جان کر ملیحہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ اسے رکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے تھے ان کے نکاح کو، لیکن شہروز خان نے آج تک اپنا حق وصول نہیں کیا تھا۔ لیکن آج ملیحہ کو یوں درد سے تڑپتے دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی محبت، اپنی اپنائیت کا احساس دلائے کہ جس نفرت کی وجہ سے وہ اسے اس حویلی میں لے کر آیا تھا، اسے دیکھتے ہی وہ نفرت محبت میں بدل گئی تھی، اور یہ محبت آج سے نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے اس کے دل میں تھی۔ شہروز خان اس کے وجود پر حق رکھتا تھا، اس کے رکنے پر وہ کیسے نہ رکتی۔ خاموشی سے اپنا پورا وجود اس کے قدموں میں ڈھیر کر لیا۔ رات قطرہ قطرہ بیت رہی تھی اور وہاں شہروز خان اپنی محبت کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا، یہ جانے بنا کہ اگر اماں سائیں کو یہ بات پتہ چل گئی تھی اس حویلی میں قیامت آ جانی تھی۔ شہروز خان کی بے زبان محبت جیسے ملیحہ کے جینے کی وجہ بن گئی تھی۔ وہ جانتی تھی گئے اب اپنے ماں باپ، اپنے بھائیوں، اپنی اس حویلی میں لوٹنا ناممکن ہے۔ اب وہ ساری زندگی اسی حویلی میں زندگی گزارے گی کسی بے زبان جانور کی طرح۔ لیکن ساری تکلیفوں، ساری آزمائشوں کے باوجود جب بھی شہروز خان اسے دکھائی دیتا تو اسے دیکھ کر وہ جس طرح مسکراتا تھا، ملیحہ کے جسم میں جیسے نئی روح پھونک دیتا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ صرف 15-20 دن بعد ہی وہ کسی دوسری لڑکی سے نکاح کرنے والا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی اب وہ دوسری شادی کرنے جا رہا تھا، صرف اپنی ماں کی خواہش پوری کرنے کی خاطر۔ لیکن وہ اس کی بیوی نہیں بلکہ بنی میں آئی ہوئی ایک لڑکی تھی جس کی اس حویلی میں کوئی حیثیت نہیں تھی، تو اسے بولنے کا حق بھی نہیں تھا۔ اماں سائیں دوسرے ملازموں کے ساتھ شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ پلوش گل جو ان کے بھائی کی چھوٹی بیٹی تھی، شہروز خان منع بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے دل میں تو آج سے نہیں کئی سالوں سے ملیحہ کی محبت چھپی بیٹھی تھی۔ اب جب بھی اس کا من ہوتا نہ وہ صرف اس کے ساتھ ٹائم گزارتا بلکہ اسے اپنے دل کی بات بھی کہہ دیتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم سردار جہانگیر خان کی بیٹی ہوگی۔ اگر یہ بات مجھے پہلے پتہ ہوتی تو میں کبھی بھی تمہیں اس حال تک نہ پہنچ جاتا۔ اس کے دل میں ایک تکلیف بھر جاتی تھا۔ ملیحہ گلوگیر لہجے میں کہتی، میں کیا سائیں، میری جگہ پر کوئی بھی لڑکی ہوتی تو آج اسی آزمائش کا شکار ہوتی۔ کاج یہ ونین کی رسم ہمارے گاؤں میں ہو ہی نہ ہی لڑکیوں کی زندگی برباد ہو۔ اس کی آواز میں تکلیف تھی۔ شہروز لب بھینچ لیتا۔ اماں سائیں جان بوجھ کر اس کے سامنے شہروز خان کے ہونے والی دلہن کا تذکرہ کرتی جو 10 دن بعد اس حویلی میں آنے والی تھی، لیکن وہ بالکل خاموش رہتی۔ یہ شکر تھا کہ اماں سائیں نے شادی کی وجہ سے اس پر اپنے ظلم کم کر دیے تھے، ورنہ جگہ جگہ پر پڑے ہوئے چوٹ کے نشان اور ان زخموں کی تکلیف تو اسے سونے بھی نہیں دیتی تھی۔ پھر حویلی میں شہنائیاں بجنے لگیں اور پروش گل اس حویلی میں شہروز خان کی دوسری بیوی بن کر آ گئی۔ پھپھو
صرف آپ کی محبت میں شہروز خان کی دوسری بیوی بن کر آئی ہوں۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کا اس منی میں آئی لڑکی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ارے ہاں ہاں، میں تمہیں ایک بات کی گارنٹی دیتی ہوں۔ پلوشے، ایک بات کی گارنٹی دیتی ہوں۔ کیوں پریشان ہوتی ہوں؟ میرا شہروز اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ یہ لاکھ حسین ہو لیکن وقت اس کی خوبصورتی کو نوچ لے گا۔ اس حویلی میں اس لڑکی کی حیثیت جانور سے بھی بدتر ہے، تو کیوں پریشان ہوتی ہوں؟ تو اس حویلی کی سب سے بڑی بہو ہے۔ یہ سن کر پلوشے گل اتر آتی، اے لڑکی چل پیر دبا میرے۔ وہ مزے سے پلنگ پہ پاؤں پھیلا کر ملیحہ کو حکم دیتی۔ ملیحہ خاموشی سے اس کے پاؤں دبانے لگ جاتی، ساتھ ہی اس بات کے تاڑ میں رہتی کہ شہروز خان کہیں اس لڑکی سے بات تو نہیں کرتا ہے۔ اس دن بھی دوپہر کے کھانے کے وقت وہ کھانا کھا رہا تھا جو پلوشے بھی اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ شہروز خان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ جو ہی ملیحہ نے کھانا اس کے سامنے لا کر رکھا، ٹھنڈی روٹی دیکھ کر پلوشہ کے اندر ایک غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے پلیٹ اٹھا کر ملیحہ کے منہ پر دے ماری تھی۔ سائیں کے سامنے گرم روٹی لا کر رکھ، منحوس! لگتا ہے کہ اماں سائیں سے تیری شکایت لگانی پڑے گی۔ زور سے وہ پلیٹ ملیحہ کے چہرے پر لگی تھی جو اس کا ماتھا زخمی کر گئی تھی۔ اس کے ماتھے سے نکلنے والے خون کے ننھے قطرے دیکھ کر شہروز خان بھڑک اٹھا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے پلوشے؟ تمیز نہیں ہے تمہیں ذرا بھی؟ اس کے غصے سے کہنے پر پلوشے کو بھی آگ لگ گئی۔ تم اس بے حیثیت لڑکی کے سامنے مجھے ذلیل کرو گے سائیں؟ اس نے فوراً ہی رونا دھونا شروع کر دیا تھا۔ زرمینہ بیگم اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ کیوں گاما مچا رکھے ہیں؟ دیکھیے پھپھو، اس ناگن کی وجہ سے یہ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ اس ناگن کے سامنے یہ مجھے ذلیل کر رہے ہیں۔ میں یہ سب برداشت نہیں کروں گی۔ میں ابھی جا رہی ہوں اپنے ابا سائیں کی حویلی۔ شہروز خان غصے سے کھانا چھوڑ کر گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ تبھی زرمینہ بیگم نے ملیحہ کو بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ کیوں اس میں ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتی ہے؟ جانتی بھی ہے نا اپنی اوقات میں رہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے ملیحہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی چیخیں سن کر باہر جاتا شہروز خان فوراً ہی پلٹا تھا۔ وہ مشکل ہی سے ماں سائیں کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ بس کیجیے، اپنی نفرت کی آگ اپنے اندر ہی دفن کر لیں۔ اتنا عرصہ تو ہو گیا اس پر ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، اب تک تو حق کا بدلہ پورا ہو جانا چاہیے تھا۔ اسے یوں غصے سے بولتے دیکھ کر زرمینہ بیگم کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی تھیں۔ تبھی وہ دہائیاں دینے لگی۔ میں جانتی تھی یہ ضرور تیرے اوپر کچھ جادو کرے گی، اپنی اداؤں کے جو تم اس کی زبان بولنے لگے۔ بھول گیا ہے اپنی جوان بھائی کے جوان خون کو جو اس کے بھائی نے اسے منو مٹی تلے دفنا دیا۔ زرمینہ بیگم اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر ایسی بات ہے تو سزا قاتل کو ملنی چاہیے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے، میں اس لڑکی کو جرگے کے حوالے کرنے والا ہوں۔ زرمینہ بیگم خرائی تھی، ہرگز نہیں، یہ لڑکی کہیں نہیں جائے گی۔ اس کے گھر والے تڑپتے رہیں، یہ لڑکی یہاں تڑپتی رہے، لیکن یہ کبھی اپنے گھر والوں سے نہیں ملے گی۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا تھا تو ٹھیک ہے، پھر آج کے بعد آپ کبھی اسے جانوروں کی طرح نہیں مارے پیٹیں گی۔ اس نے بھی جیسے فیصلہ سنایا تھا ملیحہ پر کٹے پرندے کی طرح زمین پر پڑی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں پر ہے، نہ اسے کچھ ہوش تھا۔ کچھ دنوں سے ویسے اس کی طبیعت خراب چل رہی تھی، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی سانس بند ہونے والی ہے۔ تبھی پلوشے گل تالیاں بجانے لگی۔ واہ واہ، کیا ڈرامے چل رہے ہیں یہاں پر۔ اگر پھپھو شہروز خان اسے اپنی بیوی تسلیم کر چکا ہے یا اس سے کوئی رشتہ بھی بنا لیا ہے، مجھے تو یہاں محبت والے ڈرامے لگ رہے ہیں، تو پھر مجھے اس حویلی میں کیوں لایا گیا ہے؟ میں ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہوں گی جو پہلے ہی اپنا دل کسی اور کے حوالے کر چکا ہو۔ میں صاف دیکھ رہی ہوں کہ سائیں کی آنکھوں میں اس منحوس لڑکی کے لیے محبت کی تڑپ ہے۔ زرمینہ بیگم اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن شہروز خان نے ملیحہ کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ لی تھی۔ تبھی وہ سب کو نظر انداز کرتا وہ اس کے پاس آیا تھا۔ اٹھو، ہوش کرو، کیا ہوا تمہیں؟ وہ بالکل بے ہوش زمین پر پڑی تھی۔ بخار سے 3 دن سے پہلے ہی جسم جل رہا تھا، اوپر سے کمزوری اور جسم میں ہونے والی تبدیلیوں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ ہوش و آواز سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ شہروز خان نے اسے بازوؤں میں اٹھایا اور جلدی سے اپنی گاڑی میں ڈال دیا تھا اور حویلی کے پرانی ملازمہ کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ زرمینہ بیگم کے دل میں غصے کی آگ جل رہی تھی تو دوسری طرف پلوشہ خوب دہائیاں دے رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے۔ لیکن شہروز خان ان سب کی باتوں کو نظر انداز کرتا ملیحہ کو لے کر شہر والے ڈاکٹر کے پاس آ گیا تھا، جہاں اس نے ایک بہت بڑی خبر سنائی تھی۔ یہ 5 مہینے پریگننٹ ہے۔ کیا آپ اس کا پہلی مرتبہ چیک اپ کروانے کے لیے لائے ہیں؟ حیرت کی بات ہے، لڑکیوں کو تو 2 مہینے بعد ہی اندازہ ہو جاتا ہے پریگننسی کا۔ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟
ڈاکٹر سارے معاملات سے لاعلم شہروز خان سے سوال جواب کر رہی تھی جبکہ وہ بالکل سن سا بیٹھا تھا۔ ایک نظر بے ہوش ملیحہ پر پڑی جس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی۔ نکاہٹ اور کمزوری نے اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ ڈاکٹر سے بتا رہی تھی بہت زیادہ ویک ہے آپ کی مسز، لگتا ہے کہ خون کی تو بہت ہی کمی ہے، بہت زیادہ، ان کا خیال رکھنا ہوگا ورنہ بچہ کسی بھی وقت ضائع ہو سکتا ہے۔ حویلی کی پرانی اور وفادار ملازمہ کلثوم نے بھی یہ باتیں سن لی تھیں اور وہ حیران تھی، دل میں سوچ رہی تھی کہ رب سائیں جس رشتے کو جوڑنا چاہے اسے ایسے ہی جوڑتا ہے۔ شہروز خان کا بچہ ملیحہ خان کے وجود سے دنیا میں جنم لینے والا ہے۔ لاکھ نفرتوں اور ذلت کے باوجود وہ شہروز خان کے بچے کی ماں بننے والی تھی جس کا نکاح جرگے کے سامنے ہوا تھا۔ اس نکاح کا نام بن کے یہ بچہ اس دنیا میں جنم لینے والا تھا۔ دوسری طرف شہروز خان پریشان ہو گیا تھا کہ اماں سائیں تو کسی صورت نہیں چاہیں گی کہ یہ اس بچے کو دنیا میں پیدا کرے، وہ ضرور اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی۔ تبھی وہ کلثوم کے پاس آیا تھا، اسے بہت سی باتیں سمجھائی تھیں کہ وہ اس بات کا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرے گی۔ وہ اسے لے کر حویلی تو آ گیا تھا لیکن چند دنوں میں ایک بہت بڑا فیصلہ کرنے والا تھا۔ ملیحہ پریگننسی کو سوائے شہروز خان، کلثوم اور خود اسے اس کے علاوہ کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ چند دنوں سے بہت زیادہ سست ہو رہی تھی اور اسے کوئی کام بھی نہیں ہو رہا تھا۔ تب شہروز خان چپکے سے اماں سائیں کی نظروں سے بچا کر اسے شہر لے آیا تھا جہاں پر اس نے 1 مہینے پہلے ہی فلیٹ خریدا تھا، وہ بھی صرف اور صرف ملیحہ کے لیے۔ اب اسے یہیں پر رکھنے والا تھا۔ حویلی سے ملیحہ کی گمشدگی کا پتہ چلنے کے بعد زرمینہ بیگم نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، لیکن جب فون کر کے شہروز خان نے انہیں بتایا کہ وہ اسے شہر لے آیا ہے کیونکہ وہ ماں بننے والی ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی تھیں۔ لیکن انہیں زیادہ خوف یہ تھا کہ اگر یہ بات ان کی لاڈلی بھتیجی پرورش گل کو پتہ چلی تو نہ جانے کیا ہنگامہ کھڑا کرے گی، شاید شہروز خان سے طلاق کا ہی مطالبہ کرتے۔ یہی بات ان کے لبوں کو خاموش کروا گئی تھی۔ یوں ہی زندگی کے دن گزرتے چلے گئے۔ ملیحہ نے جتنی تکلیف، جتنی اذیتیں حویلی میں اٹھائی تھیں، وہ اتنا ہی سکون، اتنی خوشیاں شہروز خان کی سنگت میں پا رہی تھی جو اس کا یوں خیال رکھنا تھا جیسے وہ کوئی نازک پھول ہو۔ تم نے یہ بات مجھے بتائی نہیں۔ شہروز خان نے اس کے دونوں ہاتھ بڑے پیار سے تھامے تھے تو وہ سر جھکا کے، سبز آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ شہروز خان زیادہ دیر تک ان آنکھوں میں جھانک کر دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، وہ جیسے پاگل ہونے لگتا۔ وہ لب کاٹتے ہوئے کہنے لگے، سائیں مجھے محسوس تو بہت دنوں سے ہو گیا تھا لیکن میں سوچتی کہ یہ بات آپ کے لیے بہت معمولی اور عجیب ہوگی، مگر ایک ایسی لڑکی جو کسی خون کے بدلے میں آپ کے پاس آئی ہو اور وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہو، یہ بات آپ کو خوشی کہاں دے گی، لیکن میں نے نہیں جانتی تھی کہ آپ بہت مختلف انسان ہیں۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ شہروز خان نے اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ جتنی بھی تم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں ملیحہ، ان سب کا ذمہ دار میں خود کو سمجھتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دینا۔ ملیحہ نے فوراً ہی نفی میں سر ہلایا تھا، مجھ سے تو اس سے بھی زیادہ برا سلوک انہیں تھا۔ اگر جو آپ کی ذرا سی محبت میرا مداوا نہ بنتی تو شاید میں جینے کے بھی قابل نہ رہتی۔ شہروز خان قدم قدم پر اس کے ساتھ تھا لیکن پیچھے محروز اماں سائیں سے غصے سے کہہ رہا تھا، آج کل تو بھائی کی غیرت کی مر چکی ہے، دیکھو تو صحیح اس منی میں آئی لڑکی کے ساتھ تجھ کو معشوقی کر رہے ہیں، یہ بھول گئے ہیں کہ وہ قاتل کی بہن ہے۔ اماں سائیں یہاں سر پکڑ کر بیٹھی تھی کیونکہ پرورش گل کو جب سے پتہ چلا تھا کہ منی میں آئی وہ لڑکی حاملہ ہے، اسے لے کر شہروز خان شہر میں اس کے ساتھ رہ رہا ہے تو اس نے خلا کا مطالبہ کر دیا تھا۔ پھپھو آپ نے میری زندگی برباد کی ہے، زرمینہ بیگم کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ پھر ٹھیک 5 مہینے بعد ملیحہ خان نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا تھا جو بالکل شہروز خان جیسا تھا، لیکن ابھی بھی اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ آپ مجھ سے میرا بچہ تو نہیں چھین لیں گے سائیں؟ نہ میں آپ سے اور نہ اپنے بچے سے کبھی دور نہیں ہونا چاہتی۔ آپ خدا کے لیے اماں سائیں سے کہہ دینا کہ وہ مجھ سے میرا بچہ نہ چھینے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کر روتی تو شہروز خان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ وہم اپنے دل سے نکال دو، تمہارا بچہ ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گا اور یہ شہروز خان کا خون ہے۔ وہ فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھتا۔ ٹھیک 1 سال بعد وہ ملیحہ اور اپنے بیٹے امروز کو لے کر حویلی آیا تھا۔ زرمینہ بیگم کی آنکھوں میں ابھی بھی نفرت اور غصے کی آنکھ تھی، اس نے فوراً ہی ملیحہ کو دیکھتے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا، لیکن جیسے شہروز خان نے اس ننھے وجود کو زرمینہ بیگم کے گود میں رکھا تو اس کے شہروز خان جیسی ہری آنکھیں، بھرا بھرا جسم، گورا چٹا رنگ دیکھ کر ان کے دل میں ایک محبت کا طوفان اٹھا تھا، لیکن پیچھے کالی چادر میں لپٹی وہ لڑکی جو اس کی ماں تھی انہیں بہت زیادہ غصے نے گھیر لیا تھا۔ میں اپنے پوتے کو تو قبول کر لوں گی لیکن اس لڑکی کو نہیں، اس کی حیثیت ابھی بھی
حویلی میں جانور کیسی ہوگی اور اس بچے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ انہوں نے بآواز بلند کہا تھا تو شہروز خان نے نفی میں سر ہلا۔ ہرگز نہیں اماں صاحب، مجھے معاف کر دیں، لیکن اگر آپ کا سلوک ملیحہ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تو میں مجبور ہو جاؤں گا اس بچے کو اور ملیحہ کو شہر والے فلیٹ میں رکھنے پر۔ مجھے معاف کر دیں لیکن یہ میرے بیٹے کی ماں ہے۔ کل کو میرے بیٹے کی تربیت بھی اسی نے کرنی ہے اور میں پلوش گل جیسی لڑکی کے ساتھ ہرگز اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ اس نے تو ٹوک لہجے میں بلند و بانگ اعلان کیا تھا۔ زرمینہ بیگم مجبور ہو گئیں۔ اس گول مٹول بچے نے دونوں ویسے ہی مجبور کر دیا تھا، لیکن وہ شہروز خان کو بھی جانتی تھی ضد کا کتنا پکا ہے، اس لیے خاموش ہوئی۔ ملیحہ کو اور اپنے بچوں کو شہروز خان اپنے کمرے میں لے گیا، یہ کمرہ جو اس کے لیے اب جنت بن گیا تھا۔ گو کہ وہ جانتی تھی کہ زرمینہ بیگم کا رویہ ابھی اس کے ساتھ بہت برا ہوگا، لیکن وہ اب ماں بن گئی تھی، ایک مضبوط ماں جو جیسی ہر مشکل سے لڑنے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ اس لیے شہروز خان کی محبت پا کر اب اسے کسی مصیبت، کسی پریشانی کا کوئی خوف نہیں تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی جو اس کی زندگی بن گیا تھا، اور شہروز خان جسے خدا نے بن مانگی اس کی محبت عطا کر دی تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور کہانی کیسی لگی کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں۔